البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اہل اقتدار و ناظمین حضرات، آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث سے چند یادداشتیں بطور خیر خواہی پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یعنی وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، یعنی پابندی سے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب اقتدار کے متعلق کہ جنہیں ہم اقتدار زمین میں عطا کرتے ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، یعنی پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور زکوٰۃ دیتے ہیں، نیز وہ اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ہر کام کا انجام اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے۔ تو اس فرمان عالی شان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا۔ نماز کے قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے کہ نماز ہی اہم چیز ہے، نماز کے بغیر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ حبیب خدا سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام آپ کا فرمان عالی شان ہے
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالی قیامت برپا فرمائے گا تو قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر نماز پوری ہوئی تو باقی نیکیاں بھی درست قرار پائیں گی، لیکن اگر نماز پوری نہ ہوئی تو کوئی نیکی کام نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ دیکھا جائے گا کہ بندے کی نماز پوری ہے یا نہیں۔ اگر نماز پوری ہوئی تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ نماز پوری ہوئی تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اور اگر نماز پوری نہ ہوئی تو بندہ خائب و خاسر نامراد عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لیکن آج کل شیطان نے یہ چکر چلایا ہوا ہے کہ بھئی خدمت خلق ہی سب کچھ ہے، خدمت خلق ہو تو اور کوئی نیکی نہ بھی ہو تو بخشش ہو جائے گی۔ اور آج کل اس پراپو گنڈے سے اکثر حکمران متاثر نظر آتے ہیں۔ اے میرے عزیز مسلمان بھائی، ذرا غور کر، اگر رات کے 12 بجے ایک شخص کہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، دوسرا کہے کہ غروب ہو چکا ہے، تو دونوں سچے نہیں ہو سکتے، ایک ہی سچا ہے نا۔ یوں ہی بندہ کہے کہ خدمت خلق ہی کافی ہے، نماز نہ بھی پڑھی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، وہ فرمائیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور اگر نماز پوری نہ ہوئی تو کوئی نیکی نہیں بچا سکتی، جیسے کہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ لہذا آپ سوچ کر بتائیں کہ کون سچا ہے۔ سچا تو وہی ہے جس کی سچائی کی اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب ہی سچے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ جن کی سچائی کی گواہی خود ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ سورہ نجم فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اے لوگو، میرا لاڈلا محبوب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو وہی کہتے ہیں جو وحی خدا ان پہ آتی ہے۔
یعنی میرا حبیب اپنے آپ نہیں بولتا، وہ وہی کچھ بیان کرتا ہے جو وہی خدا ہو۔ اور اس فرمان کی صداقت کے لیے ایک واقعہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ حضرت خواجہ ضیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مقاصد السالکین میں واقعہ لکھا کہ ایک مالدار آدمی تھا، سخی بھی تھا، خیرات بہت کیا کرتا تھا، بیواؤں کی خدمت، غریبوں محتاجوں کی خدمت، ناداروں کی خدمت، مگر وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ خدمت خلق تو کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، جو کہ بڑا ہی سخت دن ہے۔ فرشتوں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور حساب کے مقام پر لے گئے، اور جب اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ نامہ اعمال میں ساری نیکیاں موجود ہیں، ساری مالی نیکیاں موجود ہیں، مگر نماز نہیں۔ باقی نیکیاں تو اس میں نامہ اعمال میں موجود ہیں، نماز نہیں۔ تو پھر فرمان جاری ہوا کہ فرشتوں اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مار دو، کیونکہ یہ بے نماز تھا۔ چنانچہ اسے فرشتوں نے پکڑا اور اسے ننگے سر دوزخ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اثنائے راہ اس کی آنکھ کھلی، خواب میں دیکھ رہا تھا نا، تو آنکھ کھلی تو اس کو بہت زیادہ شرمندگی لاحق ہوئی، تو اس نے وہیں پر سچی توبہ کی کہ یا اللہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو اے میرے عزیز، آؤ ہم ہوش کریں، جاگیں، خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ اے میرے مسلمان بھائی، ابھی وقت ہے، آؤ جاگیں، ہوش کریں۔ موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس شیطانی پراپوگنڈے سے باہر آ جائیں اور نماز کا دامن تھام لیں، تاکہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی۔ اللہ تعالی ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اے میرے عزیز، اے میرے مسلمان بھائی، شیطان جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ نفس کو اپنے ساتھ ملا کر چاہتا ہے کہ ہمیں دوزخ میں پھینکے، ہماری قبروں کو دوزخ کا گڑھا بنائے، کیونکہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو تعظیم کے لیے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا گیا،
تو اس وقت شیطان نے کہا، کہنے لگا اے اللہ مجھے تو قیامت تک مہلت دے، تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ تو پھر جب شیطان کو مہلت مل گئی تو شیطان نے کہا اے اللہ یہ آدم جس کی وجہ سے میری ساری نیکیاں برباد ہوئیں اور میں لعنت کا حقدار ٹھہرا، تو میں اس آدم کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے جیسے بھی مجھ سے ہو سکا میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ اور آگے کیا کہنے لگا اور اکثر ان میں سے ناشکرے ہوں گے، سجدہ شکر ادا نہیں کرنے دوں گا۔ شیطان کہنے لگا کہ میں ان کو روکوں گا، سجدہ شکر ان کو ادا میں نہیں کرنے دوں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے شیطان تو یہاں سے دفع ہو جا، مردود اور راندہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک آدم کی اولاد میں سے جس نے تیرا ساتھ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سب سے جہنم یعنی دوزخ کو بھروں گا، اولاد آدم میں سے جس نے تیرا ساتھ دیا۔ تو فرمایا تو میں تم سب سے جہنم کو بھروں گا۔ لہذا میرے عزیز، اے میرے مسلمان بھائی، ذرا سوچ کہ وہ شیطان جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جس نے اولاد آدم کو جہنم رسید کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، تو کیا وہ ہمارا پیچھا چھوڑے گا؟ ہرگز وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ تو چونکہ نماز سب نیکیوں سے بہت اہم ہے، نماز سب نیکیوں سے بہت اہم ہے، اس لیے شیطان نماز سے روکنے کے لیے بڑا زور لگاتا ہے۔ شیطان جو ہے نماز سے روکنے کے لیے یہ بڑا زور لگاتا ہے اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ انہی ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدمت خلق کی سب کچھ ہے، نماز نہ بھی پڑھی تو بخشش ہو جائے گی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر مبہم اور واضح ارشادات کے ہوتے ہوئے بھی شیطانی پراپوگنڈے میں چل رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خبردار فرمایا، سورہ فاطر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے بندو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی جانو۔ بے شک یہ بندوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، بندوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخی بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہذا تم اس کی فریب کاریوں میں نہ آؤ
کہ یہ تو چاہتا ہے تمہیں ساتھ ملانا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان کی فریب کاریوں میں نہ ہو، یعنی اس سے بچو۔ تو نیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کرنے کے لیے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بندو اس شیطان نے تم انسانوں ہی سے بہت ساری قوموں کو گمراہ کر کے جہنم رسید کر دیا ہے، کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ افلم تکونوا تعقلون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے، سمجھو گے نہیں؟ تو ایک دن سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنایا۔ تفسیر روح البیان، آپ نے فرمایا یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے اور خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے۔ کیا کریں گے؟ خواہشات کے پیچھے بھاگیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور ان کا میلان خواہشات کی طرف ہوگا اور ان کے امراء خائن اور ان کے وزیر فاسق ہوں گے۔ تو جب یہ سنا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مسلمان نمازیں نہیں پڑھیں گے، قیامت کی یہ نشانی ہے کہ مسلمان نمازیں نہیں پڑھیں گے، تو یہ سن کر سیدنا سلمان فارسی اچھل کر بولے، کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا مسلمان نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ اس کے جواب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے، اے سلمان بالکل ایسے ہی ہوگا، یعنی مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس وقت مومن کا دل یہ دیکھ کر پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، لیکن مومن کچھ کر نہیں سکے گا، کیونکہ مومن کی بات کون سنے۔ تو یہ سن کر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت کیا ایسا واقعہ ہی ہوگا؟ تو فرمایا ہاں اے سلمان، اس وقت ایماندار سب سے ذلیل تصور ہوگا۔ ایماندار جو ہوگا وہ ذلیل شمار ہوگا۔ فرمایا اگر وہ بولے تو ایماندار کو لوگ کھا جائیں، اور اگر چپ رہے تو اپنے ہی غیظ و غضب میں مر جائیں۔ تو اب دیکھو وہی حالات آگے کہ نہیں، اولادوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، آگے سے پھر کیا ریاکشن ہوتی ہے؟ تو کیا یہ پہلے ہی فرما دیا؟ تو پھر یہ کیا بے نماز کا حشر؟ اب سوال یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ تو حشر کیا کسی ولی کے ساتھ ہوگا، کسی غوث، کسی قطب
کسی نیکوکار کے ساتھ اس کا حشر ہوگا؟ ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ، یعنی بے نماز کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کس کا؟ بے نمازی کا۔ یہ مشکوٰۃ شریف، سنن دارمی اور مسند امام احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بڑے کافروں کا نام لیا، اور اس میں شک و شبہ نہیں کہ یہ کفار دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بے نماز بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے امن عطا فرمائے۔ اور یہ صرف حدیث پاک ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہو گئے۔ یہ قرآن پاک، اچھے لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہو گئے، تو یا اللہ ان کی برائی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ برے اس لیے ہیں کہ وہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ برائی ان کی کیا ہے؟ برے کیوں ہیں؟ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے اور خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ ان قریب وادی غی میں پھینکے جائیں گے۔ یہ قرآن پاک ہے، اور وہ وادی غی کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یعنی غی دوزخ کی وادیوں میں سے ایک ایسی وادی ہے کہ خود اس سے دوزخ بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہے، کہ وادی غی دوزخ کی ایسی وادی ہے کہ دوزخ بھی اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وادی غی کی گرمی سے بچا۔ تو ہے میرے مسلمان بھائی، ہم ذرا سوچیں کہ بے نماز کے لیے اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ تو ہمیں بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ نماز نہ پڑھنا یہ پرلے درجے کی ناشکری ہے۔ تو غور کریں، جس خالق و مالک جل جلالہ نے بندے پر اتنے احسان کیے ہیں کہ بندہ گن نہیں سکتا، کتنے احسان ہیں۔ ایک بندہ دنیا داری کی مثال کہ یہ انعام کرے آپ کو، وہ چیز دے، وہ چیز دے، اور انعامات کی حد کر دے، اور وہ کہے کہ یار اتنا سا کام کر دے، اور وہ نہ کیا جائے، تو پھر یہ ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا یعنی اے بندو اگر تم شمار کرنا چاہو میری نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پہ اتنی نعمتیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے،
کان دیے، پاؤں دیے، زبان بندے کو دی، آنکھیں دی ہیں، نیز ہوا، پانی، دودھ، گھی، سبزیاں، پارا جات وغیرہ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سب کو امتی بنا دیا۔ تو یہ انعام چھوٹا سا انعام تو نہیں نا۔ تو پھر یہ کہ پہلے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے روزانہ 50 نمازیں فرض کی، بعد اپنے حبیب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 فرما دی۔ 50 تھی تو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے 5 کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان گنت انعامات عطا کیے ہیں۔ تو جو بندہ کھائے ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اور تابع داری کرے اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی شیطان کی، تو کیا ایسا انسان جنت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے اور آج ہی سے توبہ کریں، نماز کو پابندی سے پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے نا جی، توبہ بندہ کرے تو شیطان کو ہمیں سیدھی طرف آنے نہیں دے گا، تو کب آئیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کریں، نماز کو پابندی سے پڑھیں، تو جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے ہم مستحق بن جائیں گے۔ پہلے تو فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وادی غی میں پھینکا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب، یعنی وہ بندہ وادی غی میں نہیں ڈالا جائے گا جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے۔ یہ ایسے توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا کہ جو توبہ کرے گا، ایمان لائے پہلا، یعنی کہ جو شیطان کا ساتھ دے گا، شیطان کا ساتھی بنے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کو بھی اور ساتھ دینے والوں کو بھی اللہ نے فرمایا میں جہنم میں دھکیل دوں گا۔ لیکن یہ قرآن پاک کا اگلا حصہ سماعت فرما لیجئے، فرمایا یعنی جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، یہ ایسے توبہ کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مدثر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس قرآن مجید سے 2 فرمان اور بھی سن لیجئے تاکہ قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی جنتی جنت میں خوش طبیاں کرتے ہوں گے، جنتی جنت میں جائیں گے خوش طبیاں کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، کہو آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنتی جنت میں خوش طبیاں کرتے ہوں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ فلاں فلاں کبھی نظر نہیں آئے، وہ کہاں ہیں؟ کہ دنیا میں جو ساتھ رہتے تھے تو جنتی آپس میں خوش طبیعہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ بھئی فلاں فلاں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہے؟ جواب میں کہا جائے گا کہ وہ دوزخ میں ہے، یہاں نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے۔ تو یہ سن کر وہ جنتی ان دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پہنچ گئے؟ تو وہ دوزخ والے جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم دوزخ میں اس لیے پہنچ گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ غور کرنا، نماز کو ہم معمولی سمجھتے ہیں نا، اس طرف نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جب جنتی دوزخ والوں سے سوال کریں گے جو دنیا میں ساتھ رہتے تھے، دیکھیں گے کہ بھئی وہ جو تھے یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کہیں گے کہ وہ تو جہنم میں ہے۔ تو جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ کیا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ والے جواب دیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ والے کہیں گے اور فضول بحثیں کیا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک کا مفہوم ہے۔ پہلی بات، دوزخ میں کیوں ڈالے گئے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری وجہ کیا بتائی؟ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسری وجہ کیا بیان کی؟ فضول بحثیں کیا کرتے تھے۔ اور آگے وہ قیامت کے دن جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ جواب دیں گے کہ ہم دوزخ میں اس لیے ڈالے گئے ہیں اور قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ کس کو نہیں مانتے تھے؟ قیامت کو۔ تو جو قیامت کو مانتا ہے تیاری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا جی، کہ قیامت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ تو جس کو قیامت پہ یقین ایمان ہے تو وہ قیامت کی تیاری بھی کرے گا۔ تو نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی اور حکم ہوگا آؤ بندو، آؤ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکو۔ لیکن بے نماز جو ہوگا وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ سورہ قلم قرآن پاک ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بلائے گا بندوں کو، حکم ہوگا کہ یہاں سجدہ کرو، تو جو یہاں سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ قرآن پاک ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی اور حکم ہوگا اے بندو آؤ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، لیکن بے نماز سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کی آنکھوں پہ ذلت چھائی ہوگی۔ تو یا اللہ وہ سجدہ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی وہ اس لیے سجدہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے، حی علی الصلاۃ، آؤ نمازیں پڑھو، لیکن مگر وہ یہ لوگ باوجود تندرست ہونے کے نمازوں کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ خدائی دیکھ رہی ہوگی، حکم ہوگا سجدہ کرو لیکن سجدہ نہیں کر سکے گا۔ تو قرآن پاک میں ہی بتایا
کہ وہ سجدہ اس لیے نہیں کر سکے گا کہ وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا سجدے کی طرف، لیکن وہ سن کے سجدے کی طرف نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ بے نمازوں کی پشت جو ہے وہ تانبے کی پلیٹ کی طرح اکڑ جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، خدائی دیکھنے والی ہوگی، حکم ہوگا سجدہ کرو، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو ان کی کمر تانبے کی پلیٹ کی طرح اکڑ جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اے بندے، عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پہ اس بیان کو مکمل کرتے ہیں۔ عارف رومی آپ فرماتے ہیں، یادداری کے وقت زادت تو ہما خدا و تو گریاں۔ تو عارف رومی آپ فرماتے ہیں، وہ بندے تجھے یاد ہے جب تو دنیا پہ آیا تھا تو سارے مسکرا رہے تھے، رشتہ دار اقارب جو ہے وہ خوش ہو رہے تھے کہ اللہ نے بیٹا دیا، دنیا میں ایک صاحب آ گئے ہیں۔ تو عارف رومی آپ فرماتے ہیں، وہ بندے تجھے یاد ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا سارے خوش تھے لیکن تو رو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، وہ دنیا میں رہ کے ایسے کام کر لے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو سارے رو رہے ہو لیکن تو مسکراتا ہوا جائے۔ تو ایسے کام کر تاکہ جب تیرا آخری وقت ہو دنیا سے جاتا تو مسکرا رہا اور تیری یاد میں سارے رو رہے ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو بھی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے روتا ہی گیا تو پھر افسوس ہے تیرے دنیا پہ آنے کے، آیا نہ آیا برابر ہے۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو آج کا واعظ یہ ناظمین اور حکمران احباب، یہ ان کے لیے چند یادداشتیں تھیں کہ جہاں آپ خدمت خلق میں مصروف ہیں تو وہاں نماز کو بھی ادا کرنا ہے، وگرنہ یہ کہہ کے کہ خدمت خلق ہی کافی ہے، نماز کی کوئی قدر نہیں ہے، تو یہ قرآن و حدیث سے فرامین سنا دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔